الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 159 ہے 159۔ لا فرق فی حرمت بنت الزوجۃ بین ان تکون فی حجر الزوج او لا۔ یہاں پہ گفتگو جو 158 نمبر مسئلے میں شروع ہوئی تھی کہ جس خاتون سے انسان شادی کرتا ہے اگر اس کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے کسی اور شوہر سے تو وہ بیٹی جو ہے وہ اس صورت میں حرام ہو جاتی ہے کہ جب وہ شادی کے بعد کیا جماع بھی کر لے۔ تو جس بیوی سے یعنی جماع کر لیتا ہے تو پھر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے، اس کی جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر جماع نہیں کرتا تو پھر وہ یعنی جم کرنا تو حرام ہے احتیاط لازم کے طور پہ کہ انسان جو ہے ماں اور بیٹی دونوں سے ایک ساتھ شادی کرے، یہ تو کیا جائز نہیں ہے۔ تو اگر جماع نہیں کرتا تو طلاق کے بعد جو ہے نا بیوی کو یعنی اس کی ماں کو طلاق دے دے تو پھر اس سے کیا ہے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں جو قانون دیا ہے کہ اس کی بیٹی حرام ہوتی ہے، کیا اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے فی حجر الزوج، یہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے کہ لا فرق فی حرمت بنت زوجت، کہ زوجہ کی بیٹی کے حرام ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان تکون فی حجر الزوج او لا، کہ وہ شوہر کی، حجر کے مطلب کیا کریں گے، گود، کہ وہ شوہر کی گود میں ہو یا شوہر کی گود میں نہ ہو، بیٹی اس کے یعنی وہ چھوٹی ہے اور اس کے ہاں پرورش ہوتی ہے، اس کے ہاں یہی تعبیر ہوگی، یہ بات تعبیر ہوگی کہ یا تو اس کی تربیت میں ہو، پرورش میں ہو یا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسی خاتون کی بیٹی۔ یہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی خاص اصطلاح ہو، لیکن وہی عام طور پہ جو قرآن مجید میں ہوتا ہے نا کہ جو ان کی گود میں ہو، تو یہ جو وصف آیا ہے یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ وصف ضروری نہیں ہے۔ یہ تو یعنی گود میں ہونا ضروری نہیں ہے، گود میں ہونے کا مطلب پھر یہی ہے کہ وہ چھوٹی ہو اور یہ اس کی پرورش کرے، یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے۔ ہاں نہیں، نفقہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ جو ان کی گودوں میں ہوں۔ ہاں فی حجور، وہاں پہ حجور کی جو لفظ آیا تھا تو اس میں یہ فقہاء بحث کرتے ہیں کہ یہ جو وصف استعمال ہوا ہے تو یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے کہ اگر گود میں ہوگی یعنی چھوٹی ہوگی تو پھر اس کے اوپر حرام ہوگی، وہ کرنا کہ حرام نہیں ہوگی، اس طرح کی بحث نہیں ہے، یہاں پہ شرط نہیں ہے۔ تو یعنی چاہے وہ جو ان کی چھوٹی بیٹی ہے وہ حجر زوج میں ہو یعنی شوہر کی گود میں ہو یا شوہر کی گود میں نہ ہو، ولا بینہ، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ ان تکون موجودتاً فی زمان زوجیت الام، کہ وہ اسی ٹائم پہ موجود ہو کہ جب اس کی ماں کی کیا ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، ام والدت بعد خروجها عن الزوجیت، یا وہ اس ٹائم پہ موجود نہ ہو بلکہ جب اس کی ماں اس کی زوجیت سے خارج ہوگی اور بعد میں کیا ہوئی، پیدا ہوئی۔ یعنی ایک انسان شادی کرتا ہے کسی خاتون سے، جماع وغیرہ ہو گیا، پھر اس کو طلاق دے دی، اب وہ خاتون کسی اور جگہ شادی کرتی ہے جا کے اور اس کی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، اس کے اوپر حرام ہوگی۔ یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ وہ اسی ٹائم پہ اس کا وجود ہو کہ جب اس کی ماں جو ہے وہ اس خاتون کے، اس کی ماں جو ہے وہ اس بندے کے عقد میں تھی، زوجیت میں تھی، تو لہٰذا اگر اس ٹائم پہ وہ موجود نہیں تھی اور بعد میں اس کا وجود آیا، بعد میں وہ پیدا ہوئی تو وہ حرام نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ فلو عقد علی امرأۃ ودخل بها ثم طلقها، خاتون کے ساتھ عقد ہوا، جماع ہوا، پھر اسے طلاق دے دی، ثم تزوجت، پھر اس نے آگے اور شادی کر لی، وولدت من الزوج الثانی بنتا، اور دوسرے شوہر سے کیا اس کی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو تحرم هذه البنت علی الزوج الاول۔ علیکم السلام۔ تو یہ جو بیٹی اس کے دوسرے شوہر سے پیدا ہوئی ہے یہ پہلے شوہر کے اوپر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر کون سا عنوان آئے گا کہ یہ بنت زوجت ہی المدخول بہا ہے، یہ اس بیوی کی بیٹی ہے کہ جس بیوی سے اس نے کیا جماع کیا تھا، تو لہٰذا یہ قانون کیا عام ہو گیا۔
لا فرق فی الدخول 160 نمبر مسئلہ کہ اسی طریقے سے جو جماع ہوا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ بین القبل والدبر کہ قبل میں جماع ہوا ہو یا دبر میں ہوا ہو. ولا يكفي الانزال على فرجها من غیر دخول وان حبلت به. تو یہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ جماع شرط ہے، دخول شرط ہے. اگر دخول نہیں ہوتا تو اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ دخول نہیں ہوا اس لیے ہم نے دخول نہیں کیا، دخول کیے بغیر ہی جو ہے وہ انزال اس کی شرمگاہ کے اوپر گیا اور وہاں سے منی اس کے اندر چلی گئی اور حاملہ ہوگی خاتون اور وہ بیٹی اس کی پیدا ہوگی. کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. جماع کو جو ہے وہ اس میں کیا ہے، یہ موضوعیت حاصل ہے اور وہ کیا شرط ہے. تو ولا یکفی الانزال علی فرجہ من غیر دخول، من غیر دخول جماع نہیں ہوا، فقط اس نے اس کی شرمگاہ کے اوپر انزال کیا تھا. وہ ان حبلت بہی، اگرچہ اس انزال کی وجہ سے وہ خاتون کے حاملہ بھی ہو جائے پھر بھی یہ کافی نہیں ہے، یعنی اس سے اس کی جو بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہوگی جو پہلے شوہر کی تھی. وَقَذَا لَا فَرْقَ فِي الدُّخُولِ، اسی طریقے سے اگر دخول ہو گیا تو پھر دخول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ حالت اختیار میں ہو یا بغیر اختیار کے ہو، قصد اور ارادت سے ہو، نیند کی حالت میں ہو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے سارا کہ دخول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون فی حال الیقظۃ او النوم، میں بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، اختیاراً ہو یا جبراً منہ و منہا، شوہر کی طرف سے جبر ہو یا خاتون کی طرف سے جبر ہو، ہر صورت میں جب دخول ہو جائے گا تو پھر کیا بیٹی حرام ہوگی وگرنہ حرام نہیں ہوگی. لا یصح نکاح بنت الاخ علی العمۃ، لا یصح یعنی نکاح صحیح نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے. کس سے نکاح کرنا؟ بنت اخ علی العمہ، علی العمہ یعنی اس نے ایک خاتون کی پھپھو سے نکاح کیا ہوا ہے، پھر پھپھو کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی کیا ہے بھتیجی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھپھی سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح کریں. پھپھی سے کیا مطلب؟ اس کی پھپھو نہیں ہے، کسی اور کی پھپھو ہے. تو یعنی دو خاتون تھی، پھپھو بھتیجی تھی، تو اس نے پھپھو سے اس کی نکاح کر لیا. پھپھو سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بھتیجی سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. اگر نکاح کرے گا تو نکاح باطل ہوگا. یہ نکاح کب صحیح ہوگا؟ اگر پھپھو کیا ہے اجازت دے گی، پھپھو اذن دے گی تو اس کا یہ نکاح صحیح ہوگا. اگر پھپھو اذن نہیں دیتی تو پھر اس کا نکاح کیا ہے باطل ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں پھپھو کی پاور. ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں بیان کریں گے کہ اگر وہ اجازت جو ہے وہ نہیں دے گی تو بالکل نکاح صحیح نہیں ہوگا، باطل ہوگا. اسی طریقے سے خالہ کا بھی ہے کہ خالہ تھی اور خالہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بھانجی ہوتے ہیں نا. تو خالہ سے اس نے شادی کی ہوئی تھی کسی یعنی خاتون کی خالہ سے، تو اب اس کی بھانجی سے کیا ہے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ خالہ کیا ہے اجازت نہ دے. تو اجازت کے بغیر جب شادی کرے گا تو نکاح ہی باطل ہوگا، نکاح فضولی کہلائے گا اور اس کا صحیح ہونا موقوف ہوگا ان کی کیا ہے اجازت پہ. اچھا الٹ نہیں ہے اس طریقے سے کہ بیوی کی پھپھو سے شادی کرنی ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی خالہ سے شادی کرنی ہے تو اس میں کیا ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس عرصے میں وہ جو مثلا بتی کرتا رہے تو شبہ ہو گیا اور مت میں جائے میں جائے وہ شبہ کیا کام آ رہے ہیں؟ بتی بھی شبہ کی آگے کام آئیں گے پوری اجازت دے تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں وگرنہ تو نکاح باطل ہوگا. ورنہ پھر ہاں نکاح باطل ہوگا، جان بوجھ کے ایسا کیا تو زنا ہوگا. لا یصح صحیح نہیں ہوتا نکاح بنت الاخ، بنت اخ کی جگہ پہ اردو کا لفظ کیا آئے گا؟ بانجی. بانجی سے نکاح صحیح نہیں ہے. علی العمہ، عمہ کے اوپر یعنی اس کی پھپھو سے شادی کی ہوئی ہے، اس کے اوپر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی بانجی سے. بانجی بھتیجی، ہاں بھتیجی، ہاں بھتیجی، بنت اخ بھتیجی. و بنت الاخت یعنی لا یصح نکاح بنت الاخت علی الخالۃ، بنت اخت کی جگہ پہ وہ بانجی رکھیں گے، بھتیجی بانجی، ہاں بانجی کیا ہے بہن کی بیٹی یعنی بانجی، بانجی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بانجی؟ ہاں پہلی میں بھتیجی لفظ رکھا، دوسرے میں کیا ہے بانجی رکھا. تو بہن کی بیٹی یعنی بانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا علی الخالۃ، خالہ کے اوپر یعنی اس کی خالہ سے نکاح کیا ہوا ہے تو اب اس کی کیا ہے بہن کی بیٹی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. الا باذنہما، مگر یہ کہ یہ دونوں کیا اجازت دے دیں. خالہ جب پھپھو کی اجازت ہوگی تو پھر کیا نکاح ٹھیک ہوگا وغیرہ نہیں ٹھیک ہوگا. من غیر فرق، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین، کہ یہ جو دونوں نکاح ہیں یعنی پھپھو اور اس کی بھتیجی سے نکاح اور خالہ اور اس کی بانجی سے نکاح، چاہے یہ دونوں نکاح دائمی ہوں یا دونوں عقد متع ہوں یا ایک دائمی ہو اور ایک کیا ہے عقد متع ہو، کوئی بھی نکاح ہو.
ولا بین علم العمت والخالت حال العقد و جہلہما، اور اسی طریقے سے نکاح کے صحیح ہونے میں اور نکاح کے باطل ہونے میں، نکاح کے عدم صحت میں بلکہ کہیں گے نا لا یصح، نکاح کے صحیح نہ ہونے میں فرق نہیں ہے کہ بین علم العمت والخالت حال العقد، کہ عقد کے دوران پھپھو اور خالہ کو اس کا علم تھا یا ان کو علم نہیں تھا، وبین اطلاع ما علی ذلک و عدم اطلاع ما بدن، یا ان کو بعد میں اس کی اطلاع مل گئی یا ان کو کبھی بھی کیا اطلاع نہیں ملی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ صورتحال نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ پتہ ہوگا تو پھر یہ نکاح باطل ہوگا اگر وہ روک دیں، یعنی یہ ایشو نہیں ہے، روکنے والا ایشو نہیں ہے کہ وہ روکیں گے تو نکاح باطل ہوگا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کہیں کہ انہیں بتائی ہم نے، جب بتائی نہیں ہے تو انہوں نے روکنا کیا تھا، ٹھیک ہے، خفیہ شادی کر لی، تو یہاں پہ جو ہے وہ خالہ اور پھپھو کی پاور زیادہ ہے کہ خفیہ شادی بھی یہ کریں گے پھر بھی وہ نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی باقاعدہ جس طریقے سے ولی کی اجازت ہوتی ہے ان کی کیا ہے، اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ نکاح کے بعد پھپھو یا مثلا خالہ راضی ہو جائے، ہاں وہ آگے بیان کر رہے ہیں، پھر صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اب صورتحال کیا ہے کہ فلو تزوجہما علیہما بدون اذنہما، اگر جو ہے وہ شادی کر لی علیہما کی کدھر جائے گی، اماں اور خالہ، پھپھو اور خالہ کے اوپر ان کی بتیجی اور بانجی سے شادی کر لی لیکن بدون اذنہما، اجازت نہیں لی، تو توقف صحت النکاح علی اجازتہما، تو وہاں پہ نکاح کا صحیح ہونا موقوف رہے گا ان کی اجازت پہ۔ فإن اجازتا، اگر یہ بعد میں اجازت دے دیں تو جازہ، نکاح صحیح ہو جائے گا، وإلا باطل، وگرنہ نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وإن علمتا بالتزویج، اگر انہیں شادی کا پتہ چل جائے کہ شادی ہو گئی ہے، سکتتا، تو وہ دونوں کیا رہتی ہیں، خاموش رہتی ہیں۔ ثم اجازتا ہو، پھر وہ خاموشی کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا اجازت دے دیتی ہیں، تو صح ایضاً، تو پھر بھی کیا ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ فوراً اجازت دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ کے لیے خاموش رہیں، پھر کیا انہوں نے اجازت دے دی تو پھر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا۔ ان دنوں میں وہ جماع بھی کرتا رہا تو پھر وہ، ہاں وہ تو باطل ہوگا، یعنی باطل کیا مطلب کہ حرام ہوگا، جماع کرنا تو حرام ہوگا۔ جب وہ اجازت دے تو وہی جو جمع کر چکا وہ صحیح ہو جائے گا، جماع جو پہلے والا جو ہوگا وہ ہاں وہ حرام رہے وہ گا، حرام رہے گا، اجازت کے بعد جو ہوگا اجازت بعد صحیح ہو جائے۔ نہیں ان دنوں میں کوئی مثلا حاملہ ہو جائے یا وہ ہو جائے تو پھر ہاں وہ تو زنا کا بچہ ہوگا نا۔ ہاں یہ جب دے دیں گے تو یہ کشف کر دے گا نا، اسی بات سے ٹھیک تھا وہ تو یہ اب شاید آ جائے، آگے مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعد والی اجازت سے شروع سے نکاح صحیح ثابت ہو جائے گا۔ چلیں یہ دیکھتے ہیں آگے کیا مسئلہ نکلتا ہے، کیا جو اسی کی طرح ہے جس طرح وہ ولی والا مسئلہ تھا یا کچھ اور ڈیفرنٹ ہے۔ یجوز نکاح العمت والخالت علی بنت الاخ والاخت، علی بنت، اب الٹ ہو گیا معاملہ نا، کہ اس بیوی کی پھپھو یا بیوی کی خالہ سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، علی بنت الاخ، وہ کیا مطلب کہ اس کے جو عقد میں ہے وہ بنت اخ ہے یا بنت اخت ہے، یعنی اس کے عقد میں کون ہے، اس خاتون کی بتیجی ہے یا اس کی کیا بانجی ہے، اب جو ہے وہ اس کی پھپھو سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کی خالہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نکاح جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ جَاهِلَتَيْنِ، اگرچہ جو ہے وہ پھپھو اور خالہ دونوں کو علم ہی نہ ہو اس شادی کا، یعنی خفیہ شادی بھی ہو سکتی ہے یہ۔ وَلَيْسَ لَهُمَا الْخِيَارُ، اور یہاں پہ جو خالہ اور جو اماں ہیں یعنی پھپھو اور جو خالہ ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ لا فی فسخ عقد انفسہما، کہ یہ اپنے نکاح کو فسخ کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس نے تو جو ہے وہ ہماری بتیجی سے شادی کی ہوئی ہے یا ہماری بانجی سے شادی کی ہوئی ہے، اور وہ کہیں کہ جی ہم اپنے نکاح کو فسخ کرتی ہیں، نہیں، یہ نکاح کے فسخ کرنے کے موارد میں سے نہیں ہے، باقاعدہ ان کو طلاق لینا پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ فی فسخ عقد بنتای الاخ والاخت، کہ یہ اپنی بتیجی یا اپنی بانجی کے عقد کو کیا کر دیں، فسخ کر دیں، یہ کہیں کہ میں اجازت نہیں دیتی جو تم نے پہلے شادی کی ہوئی ہے، تو بعد میں ان کا اجازت نہ دینے سے وہ پہلے والی شادی ان کی کیا فسخ نہیں ہو جائے گی، پہلے والا عقد کیا باطل نہیں ہوگا۔ یہ لا عبارت زائد ہے یا ٹھیک ہے، ادھر پہلے ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، ولا فی فسخ، ولا فی فسخ نہیں، لیس لہم الخیار لا فی فسخ عقد انفسہما ولا فی فسخ عقد۔ لا فرق فی العمت والخالت بین الدنیا منہما والعلیا،
دنا یدنو سے دنیا کے لفظ آتا ہے قریب ہونے کے معنی میں. یعنی روایات میں جو آخرت اور دنیا کی جو تشریح کی گئی ہے، دنیا کو اس وجہ سے دنیا کہتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے، ابھی اس میں آپ رہ رہے ہیں. الآخر یعنی بعد میں آنے والی، اور وہ دنیا کیا بعد میں آئے گی. اسی وجہ سے وہ ہے امیر المومنین اسلام کی حدیث ہیں رسول خدا کی کہ مجھے تمہاری دنیا سے نماز پسند ہے. ٹھیک ہے، نماز کو وہ دنیا میں شمار کرتے تھے. گرمی کا روزہ جو ہے تمہاری دنیا سے پسند ہے، یوں کر کے. تو دنیا کیا مطلب جو ابھی کے کام ہے، تو ابھی انہیں نماز اور روزہ وغیرہ یہ چیزیں پسند ہیں جو دنیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے یعنی دنیا کا. ہاں، اور معنی بھی ہے دنیا کا. ٹھیک ہے. لا فرق فی العمت والخالت، یعنی عمہ اور خالہ میں کوئی فرق نہیں کہ بین الدنیا منہما والعلیا، کہ یہ چاہے یہ قریبی ہوں، ٹھیک ہے، یا کیا ہے یہ علیا بلند والی ہوں، دور والی ہوں. قریبی دور والی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ عمہ اور جو خالہ کا عنوان ہے یہ خالہ کو بھی شامل ہے اور جو والدہ کی خالہ ہے اس کو بھی شامل ہے. یعنی والدہ کی خالہ جو ہوگی اور جو نانی کی خالہ ہوگی وہ اس کی بھی کیا بنتی جائے گی؟ خالہ بنتی جائے گی. اسی طریقے سے اس کا اپنا چچا ہو گیا یا اس کے والد کا چچا ہو گیا یا دادے کا چچا ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے. چاہے واسطہ بالکل نہ ہو یا کئی واسطوں سے ہو واپس میں. خالہ کی خالہ اس میں شامل ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن یہ کوئی بتا واسطہ بنے، ہاں، اس کی والدہ والا واسطہ بنتا ہو. وہاں پہ جو ہم نے بحث ایک پڑھی تھی کہ خالہ کی خالہ اس کی تب بنتی ہے کہ جب اس کی والدہ کی وہ کیا بنتی ہو؟ بہن بنتی ہو. اگر جو ہے وہ خالہ کی خالہ اس کی والدہ کی بہن نہیں بنتی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوگی. یعنی اس کی خالہ ہے، اس کی تو خالہ ہے. اس کی خالہ کیا مطلب؟ یعنی اس کی والدہ کی بہن ہے، لیکن اس خالہ کی جو آگے خالہ ہے وہ اس کی والدہ کی خالہ نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ نظام اس سے نہیں بنے گا. تو وہ ایک مثال بنائی تھی کہ اس کی کوئی اور شادی ہوئی بھی ہے، اس سے پہلے سے بچی اور یہ سارے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ علیہ سے کیا مراد ہے کہ والدہ کی خالہ اور والدہ کی خالہ یعنی نانی کی خالہ، پڑنانی کی خالہ، یہ اس میں آئیں گی. اور خالہ کی خالہ وہ بھی اسی عنوان کے طور پہ دیکھیں گے کہ خالہ کی خالہ اگر والدہ کی خالہ بن رہی ہے تو اس کی خالہ بنے گی. اگر وہ والدہ کی خالہ بن ہی نہیں رہی، فقط خالہ کی خالہ بن رہی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نامحرم ہو جائے گی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا. اسی طریقے سے وہ پھپھو میں بھی ایسے ہی کہیں گے کہ والدہ کی پھپھو اور دادی کی پھپھو اور پردادے کی پھپھو وہ تو شامل رہے گی، لیکن پھپھو کی پھپھو وہ کب اس کے لیے بنے گی؟ کہ جب اس کے والد کی پھپھو ہی بنتی ہو. اگر والد کی پھپھو نہیں بنتی، فقط پھپھو کی پھپھو ہے، تو پھر اس میں شامل نہیں ہوگی. کمانہ لا فرق بین نسبیتین منہما والرضاعیتین، کہ یہ جو اماں اور خالہ یہ دونوں نسبی ہوں یا کہ ہوں رضائی والی ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس کوئی خالہ ہونی چاہیے، کوئی پھپھو ہونی چاہیے. اگر اس سے شادی کی ہوئی ہے تو پھر اس کی بھتیجی، چاہے رضائی بھتیجی ہے یا رضائی بانجی ہے، تو اس میں شادی میں کیا ہو جائے گی؟ مشکل پیدا ہو جائے گی. اچھا جی. اذا اذنتا ثم رجعتا عن الاذن، صورتحال یوں پیش آئی کہ پہلے تو اجازت دے دی، انہوں نے شادی کی، بات چیت کی، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ایک دو دن کے بعد پھر کیا اجازت سے پھر گئیں. ظاہری بات ہے، خواتین والا مسئلہ ہے، شادی والے مسئلے میں تو گارنٹی نہیں ہوتی اس چیز کی. تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ اجازت دے دی، پھر کیا اجازت سے پھر گئیں؟ تو اس کی کہتے ہیں دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ، اگر تو ان کا اپنی اجازت سے رجوع کرنا نکاح کے بعد ہو، یعنی اس کی اجازت سے اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اجازت نہیں دیتے، تو ہم کہیں گے کہ لم یؤثر فی البطلان، تو اب آپ کا رجوع کرنا بطلان عقد میں کوئی مؤثر نہیں ہوگا. یعنی نکاح ہونے کے بعد جو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے وہ خالہ اور پھپھو کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ پھر سکتی ہیں، نکاح ہو گیا تو پھر تو وہ طلاق سے ہی ہوگا نا، ختم. پھر وہ یہ ان کی پاور پھر کیا وہاں پہ ختم ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ، یعنی إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِذْنِ، اور یہ جو اپنی اجازت سے پھری ہیں اگر یہ عقد سے پہلے ہو تو پھر بطل الاذن السابق، تو پھر اذن سابق جو تھا وہ باطل ہو جائے گا.
اذن پہلے دیا تھا وہ باطل کل عدم ہو جائے گا۔ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الرُّجُوعُ، اور اگر صورتحال یہ ہے کہ شوہر کو وہ میسج نہیں ملا رجوع والا، ٹھیک ہے، تو بیگم نے میسج کیا کہ بھئی میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اس دن میں نے اجازت دے دی تھی شادی کی لیکن ابھی میں اجازت نہیں دے رہی، تو اس نے میسج پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، لم یبلغہ کی میرے کدھر جائیں گے؟ شوہر کی طرف، یعنی شوہر تک اس بیوی کا رجوع کرنا اپنی اجازت سے وہ پہنچے ہی نہیں ہے۔ وَتَزَوَّجَ، اور اس نے شادی کر لی، اعتمادا علیہ یعنی علی الاذن السابق، اس نے کیا کیا جی؟ اذن سابق کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے شادی کر لی۔ اب کیا بنے گا جی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر حقیقی صورتحال دیکھیں تو کیا بن رہی ہے کہ اس نے جب شادی کی ہے تو وہ اذن حقیقت میں نہیں تھا، اذن تو ختم ہو چکا تھا، اس کو فقط پتہ نہیں تھا، یہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے اجازت مل گئی ہے، تو یعنی اس کی گویا کہ شادی اس وقت ہوئی ہے کہ جب اس کو پرمیشن نہیں ملی ہوئی تھی حقیقت میں، جب حقیقت میں سے پرمیشن نہیں ملی ہوئی تو ہم عقد کو کیا کہیں گے؟ عقد باطل ہے، صحیح نہیں ہوا۔ عقد کا صحیح ہونا پھر دوبارہ موقوف ہو جائے گا کہ دوبارہ ان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دوبارہ نہیں دیں گی تو پھر یہ وہی والا عقد ہے کہ جو بغیر اجازت کے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اجازت کی کیا ہے؟ پاور ہے، حقیقی طور پہ ہے، جاننے اور نہ جاننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی کیا ہے رجوع کر لیا، اس نے کہا کہ میں نے اجازت دی تھی اب میں اجازت نہیں دیتی، چاہے اس شوہر کو اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ اثر کرے گی، اس کی رجوع کرنا کیا ہے؟ نکاح کو باطل کر دے گا ان کے۔ تو یعنی فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الرُّجُوعُ، اگر شوہر تک کیا ہے یہ نہ پہنچے اس کا رجوع کرنا اور وہ شادی کر لے اعتماد علیہ اسی گزشتہ اذن کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، تو پھر نکاح باطل ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ توقف صحتہ علی الاجازت اللاحقہ، تو یہاں پہ نکاح کا صحیح ہونا پھر موقوف ہو جائے گا کہ دوبارہ وہ اجازت لے کر آئے بعد میں جو آئے گی۔ اگر رجوع ہو پہنچ بھی جائے تو پھر بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، اجازت پر موقوف ہو، کیونکہ پہلے مسئلے میں یہ کہا ہے کہ صحت اذن پر موقوف ہے، اگر کر لیتے تو بعد میں اجازت دیتے تو ٹھیک ہے۔ ہاں وہ تو کہا تھا نا، پیچھے مسئلے میں کہا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا نا، چاہے رجوع ہو۔ ہاں وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یعنی پیچھے کہا تھا کہ اگر کوئی بغیر اجازت کی شادی کرتا ہے تو پھر نکاح کا صحیح ہونا موقوف ہے اجازت کے اوپر، یہاں پر بھی قانون چلے گا۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ فضولی عقد کر لینا، ٹھیک ہے، عقد فضولی پڑا تھا نا، اجازت پرمیشن نہیں ہوتی، وہ ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اجازت ملے گی تو صحیح نہ پھر، ٹھیک ہے۔ ان اعتبار اذنہما لیس حقا لہما کالخیار، اعتبار اذنہما لیس حقا لہما کالخیار، کہتے ہیں کہ یہ جو اذنہما جو ہے نا، اذنہما سے کیا مراد ہے؟ اماں اور خالہ کو جو اجازت دینا ہے، یہ ان کا حق جو ہے وہ خیار کی طرح کا حق نہیں ہے۔ اچھا، خیار کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے کو آپ فسخ کر سکتے ہیں، عقد اجارہ کو فسخ کر سکتے ہیں، اس کی طرح کا یہ اختیار نہیں ہے، حتی یسقط بالاسقاط، تاکہ یہ ساقط کرنے سے ساقط ہو جائے۔ یعنی وہ کہتے نہیں ہیں کہ بہت سارے حق ایسے ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ جو قابل اسقاط نہیں ہوتے، یعنی کوئی انسان ساقط بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ یہ انہی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو شریعت نے خالہ اور پھپھو کے لیے رکھ دیا ہے، اب ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے حق کو ختم کر دیں، یعنی شوہر سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں، کسی خاتون کو، کوئی خاتون کہے کسی لڑکے سے کہ شادی کرتی ہوں، اور میں مجھے جو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تم میری بھتیجی اور بھانجی سے میری اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، تو میں اپنے اس حق کو ختم کرتی ہوں، تمہیں آزاد کرتی ہوں، تو یہ نہیں کہہ سکتی خاتون، ٹھیک ہے۔ یعنی فَلَوْ اشْتَرَطَ فِي ضِمْنِ عَقْدِهِمَا، فَلَوْ اشْتَرَطَ، ایک جو ہے وہ بندہ ہے، شوہر ہے، اس نے جو ہے وہ انتظام کیا کہ میں جو ہے وہ شرط رکھوں نا شادی کرتے ہیں شروع میں، فی ضمن عقدہما، کہ جب وہ شادی کر رہا تھا ان دونوں سے، یعنی اماں اور خالہ سے کسی کی، جب شادی کر رہا تھا تو اس نے اس کے عقد میں یہ شرط رکھ دی کہ ان لا یکون لہما ذالک، کہ میں تم سے شادی تو کر لوں لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں ہوگا کہ پھر تم بعد میں مجھے کیا اجازت ہی نہ دو اپنی بھتیجی یا بھانجی سے شادی کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ باطل ہے شرط، یہ شرط ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، وَلَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا، اور کچھ بھی یہ اثر نہیں کرے گی، یعنی حتیٰ کہ عقد میں شرط رکھنے کی وجہ سے بھی وہ اسے روک نہیں سکتا، اختیار اس کے پاس رہے گا۔ فَلَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمَا أَن يَكُونَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ، لیکن اگر وہ یوں کر کے شرط رکھتا ہے، کیسے شرط رکھتا ہے کہ أن يكون له العقد، کہ اس سے اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ شادی کر سکتا ہے بنت اخ اور اخت کے اوپر،
یعنی ان کی بھتیجی اور بانجی سے شادی کرے گا، اس کا اختیار ہوگا، تم ابھی سے مجھے اجازت دے دو، ایڈوانس میں اجازت لینا نا، ٹھیک ہے۔ یعنی دو باتوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟ پہلے میں یہ کر رہا ہے کہ ان لا یکون لہما ذالک، کہ تمہیں یہ اختیار ہی نہیں ہوگا کہ تم مجھے منع کرو۔ جب فقیر نے کہا بھی یہ تو باطل ہے، یہ تو آپ تم نہیں کہہ سکتے، اس نے کہا کہ چلے میں یوں کر لیتا ہوں، اس نے کہا کہ بھئی میں تم سے شادی کرتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے اجازت دو ابھی سے کہ میں تمہاری بانجی اور بھتیجی سے شادی کر سکتا ہوں۔ اختیار کو ساکت ہاں، یعنی اختیار کو ساکت نہیں کیا، انہوں نے کہا اختیار تمہیں دیا ہے شریعت نے، لیکن میں تم سے شادی تبھی کروں گا جب تم اجازت مجھے دو گی، ٹھیک ہے۔ ابھی اس نے بانجی سے شادی نہیں کی، انہوں نے کہا ابھی تم سے شادی کر رہا ہوں، لیکن میں تم سے ابھی سے اجازت لے رہا ہوں کہ اگر میں بعد میں شادی کروں گا تو تم مجھے ابھی سے کیا اجازت دے دو اس بات کی۔ نکاح کو موقوف کر رہا ہے شرط کے اوپر۔ ہاں، نکاح کو موقوف کر ہے اس شرط کے اوپر کہ وہ راضی رہے گی۔ کس بات کے اوپر راضی رہے گی؟ کہ جب میں بھتیجی اور بانجی سے شادی کروں گا تو یہ راضی رہے گی، اجازت دے دے گی۔ جبر وغیرہ کے اگر وہ جبر کرے مطلب زبردستی کرے، ہاں وہ تو اجازت ہوتی نہیں ہے نا، لیکن ابھی نکاح پڑھ رہے ہیں نا، نکاح پڑھ رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی نکاح پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے پر شرائط رکھ سکتے ہیں نا، تو اس نے یہ والی شرط رکھی کہ ان یکون لہ العقد، کہ اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ شادی کر سکتا ہے بنت اخ اور اخت کے اوپر، یعنی بانجی یا اس کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، فراضیتا، اور وہ اس بات کے اوپر راضی ہو جائے، تو کان ذالک بنفسی اذنا منہما فی ذالک، تو یہ ان کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہونا، کہ گویا کہ انہوں نے کیا ہے اس کے اجازت دے دی ہے اس بات میں، یعنی اس سے کہا کہ بھی تم سے میں شادی کرتا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہاری بانجی سے یا بھتیجی سے شادی کروں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے اجازت دے دی، لیکن جب اجازت دے دیا تو پہلے والا مسئلہ کیا ہے کہ عقد سے پہلے یہ پھر سکتی ہے اپنی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ وَلَٰكِن لَهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ إِجْرَائِهِ، لیکن لہما اماں اور خالوں کو یہ اختیار مل جائے گا کہ الرجوع عنہ، کہ یہ اپنے اذن سے پھر جائیں، کب؟ قبل اجراء العقد، کہ شادی کر لیں اور ابھی اس نے کیا ہے وہ شادی کی نہیں ہے اس کی بھتیجی اور بانجی سے، یہ اپنی بات سے پھر جائیں، تو یہ نہیں اختیار ہے، یعنی اختیار باقی رہے گا شریعت کی طرف سے، وہ پھر بھی کیا ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلی تیسری صورتحال، یعنی یہاں پہ بھی اس کا کام نہیں بنا نا، پھر گڑبڑ ہو گیا نا کام، تو اس نے شادی کر لی تو وہ فوراً اپنی بات سے پھر گئی، انہوں نے کہا یہ تو ہمیں شریعت نے اختیار دیا نا، ہم پہلے اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے 2 دن پہلے تمہیں اجازت دی تھی شادی کرنے کی، اب 2 دن کے بعد ہمیں اجازت واپس لے رہی ہیں، ہم رجوع کر رہی ہیں، تو اجازت دے کے رجوع کرنے کا ہمارے پاس اختیار موجود ہے کہ جب تک تم نے شادی نہیں کی ہم جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، کوئی ایشو تو نہیں ہے، شریعت کا حق ہے۔ تو یہاں پہ وہ پھر کیا پھنس گیا، اس نے کہا چلیں تیسری صورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شرط کی عدم خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ جو ان کا نکاح ہوا وہ ٹھیک ہوگا؟ نکاح تو ٹھیک رہے گا نا، نکاح تو ایشو نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں گناہ گار کے بھی اس میں ایشو نہیں ہے نا، اس میں گناہ گار کے اس نے ابھی اجازت مانگی نا، اس نے کہا کہ اجازت تو دے دی، شرط تو پوری کی نا، کوئی گناہ کے ایشو بھی نہیں ہے، اس نے اجازت دی یا نہیں دی؟ نکاح کے دوران اجازت دی، انہوں نے کہا میں نے تمہاری شرط کو پورا کر دیا، میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی کہ تم میری بھتیجی اور بانجی سے شادی کر سکتے ہو، تمہاری شرط کو پورا کیا، تم نے نکاح کر لیا، ہمارا نکاح ٹھیک ہو گیا، شرط پوری ہوگی، لیکن اب بعد میں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے نا کہ جب تک تم نے نکاح نہیں کیا ہم اپنی اجازت سے پھر سکتی ہیں، تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، ہم اپنی اجازت سے پھر رہی ہیں، جو اذن شروع میں دیا تھا اس سے ابھی ہم پھر رہی ہیں، یہ تو طے نہیں تھا نا کہ ہم پھریں گی بھی نہیں، یہ تو آپ نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ابھی مجھے آپ اذن دیں گی کہ آپ کی بھتیجی سے شادی کروں، اگر اذن دیں گی تو میں شادی کرتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اذن دے رہی ہیں آپ کو۔ نہیں، وہ دیکھیں نا وہ خود کو دیکھ رہی ہے، اگر مرد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تو اس نے تو اسے شرط کے ساتھ وہی نا، مرد رہ گیا نا بیچارہ، وہ یہ بات نہیں کہہ سکا نا، وہ فیوچر بھی طے کرتا نا، فیوچر وہ طے کرتا کہ ہاں اذن بھی آپ دو ابھی، اور ساتھ یہ شرط بھی لگاتا کہ رجوع بھی نہیں کرو گے، جب تک میں شادی کر نہ لوں تم نے اپنی اجازت سے پھرنا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے تیسرا آپشن بنا رہے ہیں نا۔ ہاں نہیں، نکاح تو ٹھیک ہوگا نا، شرط تو پوری کی نا اس نے نا، نہیں اگر وہ کہتا ہے کہ تم نے آگے وفا، ہاں وہ ابھی آگے اگلے بار تیسرا آپشن پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی ان 2 پہ تو وہ رہ گیا نا، اس کے ساتھ گیم ہوگی نا، اب وہ تیسرا کام پکا کام کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمَا الْإِذْنَ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْوَفَاءُ بِشَرْطٍ، اس نے شرط یوں رکھی کہ میں یہ شرط نہیں رکھتا کہ ابھی سے تم مجھے اجازت دے دو، میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے عقد میں اجازت دے دو گی، ٹھیک ہے، علیہما، یعنی جب میں تمہارے اوپر عقد کروں گا، دوسری شادی کروں گا تمہاری بانجی یا بھتیجی تھے، تو اس ٹائم پہ تم مجھے اجازت دو گی،
جب میں اجازت مانگوں گا مستقبل میں، ٹھیک ہے، ابھی سے میں اجازت نہیں مانگ رہا تھا کہ تم رجوع کر لو، ٹھیک ہے، میں یہ شرط رکھ رہا ہوں کہ الاذن فی الوقت علیہما، کہ جب میں ان کے اوپر عقد کروں گا تو اس وقت یہ کیا دیں گی، مجھے اجازت دیں گی، تو واجب علیہما الوفاء بشرط، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ شادی کرو گے میری بھتیجے بانجی سے تو میں کیا دوں گی، آپ کو اجازت دوں گی، اذن دے دوں گی اس ٹائم پہ۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے، انہوں نے کہا بالکل پکی بات ہے، وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ شادی وغیرہ ہو گئی، اور سال بعد جب اس نے بھتیجی سے شادی کرنا چاہی تو خاتون سے کہا کہ ہاں بھی اجازت دو، وعدہ کیا تھا نا، وعدہ کیا تھا، تو اب وہ وعدے سے پھر گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وعدے سے پھرے گی تو یہ کہے گا کہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے مومنین اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تم کیسی مومن ہو اپنے وعدے کو پوری نہیں کر رہی، تو یہ کہے گی ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو میں خلاف ورزی کر رہی ہوں قرآن کی آیت کی، یعنی گناہ گار میں ہو جاؤں گی، لیکن گناہ گار ہونے کی وجہ سے کیا تمہارا نکاح ٹھیک ہو جائے گا؟ نکاح تو ٹھیک نہیں ہوگا نا تمہارا، ٹھیک ہے، یعنی پھر بھی پھنس گیا یہاں پہ۔ ولیکن تخلفہما عنہ، تخلفہما یعنی اماں اور خالہ کا خلاف ورزی کرنا، عنہ اپنی اس شرط سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اجازت دیں گی، لا یستتبع، یہ اپنے بعد نہیں لے کر آئے گا، سوال اس میں سوائے گناہ کو، گناہ کے علاوہ بطلان عقد کو نہیں لے کر آئے گا، سوائے گناہ کو کچھ نہیں لے کر آئے گا۔ اور صورتحال کیا بنے گی کہ ولا یصح العقد ان لم تأذنا، اگر یہ اجازت دینے سے پھر گئی ہیں اور اجازت نہیں دے رہی تو پھر اس کا عقد بھی کیا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو کسی بھی صورت میں کیا ہے قابل اسقاط نہیں ہے، یعنی یہ ان کی بیویاں جو ہے وہ گناہ کر لیں گی، ٹھیک ہے، فرض کرے جہنم میں بھی چلی جائیں، لیکن حق پھر بھی کیا ہے باقی رہے گا، حق کے اسقاط، یعنی یہ قابل اسقاط نہیں ہے، جو اجازت دینے والا حق ہے یہ ان کے پاس کیا پکا ان کا لگا ہوا ہے، پھپھو اور خالہ کے پاس یہ پاور کیا پکی موجود ہے، یہ کسی طریقے سے بھی کیا کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ یہ جو ہے ولا یصح العقد، یہ ان کا اپنا عقد ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں اس کی بات ہو رہی ہے، ہاں ان کا تو صحیح رہے گا۔ ہم کہہ نہیں سکتے تسامح کی اذن کی صورت میں ساقط ہو جاتے، جب اذن دے دیں گے پھر تو یہ آگے کیا کیا؟ جب اذن دے دے گی شوہر کو تو اس کے بعد تو اس کے پاس اختیار چلا جائے گا نا، اذن سے پہلے پہلے تک ہے، اذن کے بعد رجوع کا اختیار ہے نا قبل العقد، یہ دوسرا مسئلہ ہے نا۔ اتنا کر لیں کہ بھئی اذن دے اور عقد سے پہلے پہلے رجوع نہ کرے تو اتنے تک اس کی مدت ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہاں اور اس سے کہے نا کہ مثلا یہ بھی ہم چوتھا آپشن بنا سکتے ہیں نا، ابھی اس سے اجازت لے لے، اذن لے لے، اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم رجوع نہیں کرو گی جب تک میں شادی نہ کر لوں، ٹھیک ہے، یہ وعدہ لے لے، تو پھر بھی وہ اگر خلاف ورزی کرے گی تو وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی نا۔ نہیں میں اس پر آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل ساقط ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں ساقط نہیں ہوتا، ساقط ہو سکتا ہے، مثلا وہ جب عورت سے اس کی بھانجی بھتیجی شادی کر رہا ہے اس وقت عقد ہو جاتا، اس نے اجازت بھی دی ہے، اذن دی ہے عورت نے، اور عقد بھی پڑھا گیا ہے، عقد پڑھے جانے کے بعد تو اسقاط ہو گیا، اب وہ ہاں عقد پڑھے بعد تو حق ہی نہیں ہے نا، یہ سارے کے سارا حق کیا ہے عقد پڑھنے سے پہلے پہلے ہے نا۔ اگر ان کی اجازت سے عقد ہو گیا تو پھر تو ان کی اجازت سے عقد ہو گیا ہے نا، پھر تو عقد کو جو فسخ نہیں کر سکتی نا۔ اسے کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ بنے بنائے نکاح کو فسخ کر دیں جو ان کی اجازت سے بنا تھا، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، پھر وہ شوہر کے پاس ہے اختیار نکاح کو ختم کرنے کا طلاق کے ذریعے سے، یعنی پیار کا نام دیں گے بھی ہم، خیار فسخ۔ یہ بعد جو ہاں ہے ان کے پاس اس پہلے ہے وہ اذن نکاح ہے، اذن نکاح، کیا نام ہے خیار فسخ کا اوپر یہ مسئلہ آیا نہیں ہے، یہ کون سا ہے مسئلہ؟ اوپر گزرا ہے خیال فاسق کا 162 میں تھا، ہاں یہ لیس لہ الخیار لا فی فسخ عقد قسما ولا فی فسخ عقد، یہ خیار فسخ تھا، یعنی ان کے پاس خیار فسخ نہیں ہے، خیار اذن ہے ان کے پاس، یہ اصطلاح بنے گی 162 میں یہ مسئلہ۔ اچھا ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، اذا تزوج بالعمت وابنت اخیہا، اچھا اس نے کیا ہے شادی کی ایک ہی ٹائم پہ، اس کی پھپھو سے بھی شادی کر لی اور اس کی بھتیجی سے بھی شادی کر لی، وہ شک کا فی السابق منہما، اور اسے شک ہے کہ ان میں سے پہلے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ پہلے کون سا ہوا ہے تو پھر تو صورتحال واضح ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔
اگر پہلے اس کی پھپھو کا نکاح ہوا ہے پھر دوسرا نکاح موقوف ہو جائے گا اس کی اجازت پہ، اور اگر پہلے کیا ہے بھتیجے سے نکاح ہوا ہے تو پھر دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس سے شک نہیں ہے کہ کون سا پہلے ہوا اور کون سے بعد میں ہوا، یہ یعنی اسے پتہ نہیں چل رہا، شک ہے اس میں۔ یعنی صورتحال کیا ہوئی کہ اس نے دونوں مولانا سے کہا تھا کہ تم میرا نکاح پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ ایک مولانا نے نکاح پڑھ دیا خاتون سے، دوسرے میں پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ ہفتے 10 دن بعد سے بتایا کہ ہم نے تمہارا نکاح پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان سے ٹائم پوچھ رہا ہے کہ تم نے کب پڑھا، تو تم نے کب پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں 8 بجے تھے، 9 بجے تھے، 10 بجے تھے، نہیں پتہ چل رہا۔ اب صورتحال مشکوک ہوگی بھی کس نے پہلے پڑھایا نکاح، کس نے، جس نے پہلے پڑھا اسی کے مطابق طے ہوگا نا، یہ نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس کو اس کا مارجن ملے گا، کیا کہا جائے کہ حکم بصحت العقدین، تو یہاں پہ دونوں عقد کے صحیح ہونے کا کیا ہے حکم لگا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور بالکل یہ صورتحال ہوگی کہ اذا تزوج بنت الاخ او الاخت، کہ جب وہ شادی کرتا ہے بانجی سے یا بتیجی سے، یعنی کسی کی بانجی اور کسی کی بتیجی سے، وہ شک فی انہ، اور اسے شک ہے کہ انہ هل کان عن اذن من العمۃ والخالۃ ام لا، حکم بالصحت وحصول الاذن، ہاں یہ کہ جب اس نے کیا شادی کر لی اور شک اس میں کیا کہ کیا یہ شادی جو ہے وہ اس کی پھپھو اور خالہ کی اجازت سے ہوئی ہے یا پھپھو اور خالہ کی اجازت سے نہیں ہوئی، تو حکم بالصحت وحصول الاذن منہما، یہ کیا صورتحال ہوگی؟ یہی عبارت ہے آپ کے پاس؟ تو صحت کا حکم لگایا جائے گا، وہ حکم بالصحت وحصول الاذن منہما، یعنی صحت کا حکم بھی لگایا جائے گا اور یہ حکم بھی لگایا جائے گا کہ ان دونوں سے اجازت حاصل ہو چکی تھی، یہ حکم لگایا جائے گا۔ چلیں اس کو مزید دیکھتے ہیں کل۔ تو ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اجازت حاصل ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ بنتی ہے، کیا قانون بنتا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو مزید تحقیق کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ